بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 4 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے دین و مذہب کی غرض و غایت۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ دین کا مقصد کیا ہے، دین لوگوں میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہے، دین رائج کرنے کا، دین پھیلانے کا یا لوگوں کی زندگی میں داخل کرنے کی کیا مقاصد ہیں، اس کی غرض کیا ہے، اس کو آج ہم اس سبق میں ہم تفصیل سے دین و مذہب کی غرض و غایت کون کون سی۔ دین و مذہب کے درذیل 3 اہم اغراض و مقاصد ہیں۔ نمبر 1 فطری اقتضاء کی تکمیل، نمبر 2 عقل کی رہنمائی، نمبر 3 حیات بعد الموت کی اطلاع۔ آج کے اس سبق میں ہم دین کے اس 3 مقاصد کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں فطری اقتضاء کی تکمیل۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یہی مذہبی نظریہ بھی ہے اور روز ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک مذہب رہے گا۔ مذہب چونکہ فطری ہے، اس لیے دین کا مقصد اور دین کی غرض بھی اسی فطری اقتضاء کو مکمل کرنا ہے۔ فطری اقتضاء کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 روحانی، نمبر 2 مادی اقتضاء۔ روحانی اقتضاء اور مادی اقتضاء۔ نمبر 1 روحانی اقتضاء۔ روحانی اقتضاء اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ خدا کی ہستی کا شعور انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی ہستی کا شعور انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ مذہب ایک فطری چیز ہے، اس لیے دین کی غرض و غایت میں فطری اقتضاءات کی تکمیل شامل ہے۔ اور فطری اقتضاءات 2 ہیں، روحانی اقتضاء، مادی اقتضاء۔ روحانی اقتضاء کہتے ہیں کہ روحانی اقتضاء جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر تمام مذاہب عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ خدا کی ہستی کا تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ مذہب کی غرض و غایت اللہ کی ہستی پر یقین پیدا کر کے معرفت کاملہ تک پہنچانا ہے۔ مذہب کی پہلی غرض اللہ تعالیٰ پر کامل یقین پیدا کرنا ہے۔ تمام مذاہب خصوصاً اسلام نے خدا پر کامل یقین اور معرفت تامہ پیدا کرنے کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں عبادت الہی، توبہ و استغفار، دعا اور خدمت خلق۔ جب انسان کو خدا کی معرفت تامہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ایمان باللہ کی ضمنی عقائد یعنی نبیوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے۔ اس پوری عبارت میں اسی روحانی اقتضاء کے بارے میں بتایا گیا۔ روحانی اقتضاء کا سارا دائرہ تو خدا کی معرفت تک گھومتے ہیں، جس کو معرفت تامہ کہتے ہیں، خدا پر کامل یقین کہتے ہیں۔ لیکن ان کامل یقین کو حاصل کرنے کے لیے جو اصول و قوانین ہیں ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ عبادت الہی، توبہ استغفار، دعا اور خدمت خلق، یہ سب توحید کامل یا کامل یقین یا معرفت تامہ، ان سب کی جو ہیں یہ اصول و قوانین ہیں۔ عبادت الہی اور توبہ استغفار، دعا اور خدمت خلق، یہ ان سب پر عمل کر کے انسان معرفت تامہ حاصل کر سکتا ہے، جو روحانی اقتضاء کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں روحانی فطری اقتضاء میں سے دوسری قسم مادی اقتضاء۔ مادی اقتضاء میں خاندان، معاشرت، معیشت، سیاست اور قانون کے امور شامل ہیں۔
سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں خاندان کے بارے میں۔ مادی اقتضا میں سے سب سے ایک پہلے نمبر پہ تھا خاندان۔ خاندانی زندگی انسانی فطرت کی پہلی مادی جھلک ہے، اسی لیے عائلی زندگی کو قواعد و ضوابط میں ڈھالنے کے لیے مذہب کی غرض و غائب ٹھہرایا گیا ہے۔ خاندانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ہی بقائے نسل کا تخم رکھا ہے، اسی لیے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نسل رہے۔ تمام مذاہب میں بقائے نسل کے لیے شادی بیاہ کے قوانین بنائے گئے تاکہ مرد و عورت ان ضوابط کی پابندی سے غلط کاریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ غلط کاریاں ہی معاشرتی زندگی کے لیے مہلک ہوتی ہیں۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ مادی اقتضاءات کون کون سے ہیں، پھر ان مادی اقتضاءات میں سے سب سے پہلے نمبر پہ خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ خاندانی زندگی جو ہوتی ہے، یہ ایک اسی کو عائلی زندگی بھی بولتے ہیں، کہ یہ فطری انسانی فطرت کی پہلی مادی جھلک ہے، اور خاندانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں بقائے نسل کا تخم رکھا ہے۔ اسی لیے یعنی یہ جو تخم ہے کہ ہر انسان کو اپنی نسل چلانے کی خواہش ہوتی ہے، اپنی نسل باقی رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے، اس تخم کی تکمیل کے لیے ایک جائز طریقے کو جائز طریقے سے اس کے تحفظ، اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو انسان کے اندر فطری چیز ہے کہ اس کی نسل باقی رہے، اور اس کی نسل کی آبیاری کے لیے شادی بیاہ کا تصور پیش کیا گیا، اور اس کا جائز طریقے سے اس کے پورے اصول و قوانین متعین کیے گئے تاکہ مرد و عورت ان ضوابط کی پابندی کر کے غلط کاریوں میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ غلط کاریاں ہی معاشرتی زندگی کے لیے مہلک ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ معاشرت ہے اس مادی اقتضاءات میں۔ جب عائلی زندگی میں وسعت پیدا ہوتی ہے تب معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تمام مذاہب نے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول مقرر کیے ہیں تاکہ معاشرہ قوانین کے حدود میں رہ کر آگے بڑھے اور انسانی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ اسلام نے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل اصول مقرر کیے ہیں: مساوات، اخوت، اتحاد، انصاف، جان و مال اور عزت کی حفاظت، حریت و آزادی، ملکیت میں دوسروں کا حق، ذمہ داری کا احساس اور تقریبی انسانیت۔ ان اصول کے ساتھ معاشرتی ادارے کے تمام اراکین کے حقوق و فرائض بھی متعین کیے گئے۔ اس پوری عبارت میں معاشرت سے متعلق بحث کی گئی کہ معاشرت ایک فطری چیز ہے اور انسان معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اس معاشرے میں کی کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کرنے سے پرامن معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ ان اصول میں سے یہ ہے مساوات، برابری کا تصور، اخوت، بھائی چارگی، اتحاد، یکجہتی، انصاف، عدل انصاف سے، جان و مال اور عزت کی حفاظت، حریت و آزادی کہ ہر ایک کو آزادی حاصل ہو، ملکیت میں دوسروں کا حق، یعنی امیر کے حق ملکیت میں دوسروں کا حق، یا باپ کی ملکیت میں بیٹے کا حق، اس طرح سے ذمہ داری کا احساس اور تکریم انسانیت، ایک دوسرے انسان کی تکریم کرنا، عزت کرنا۔ ان اصول کے علاوہ جو مذکورہ اصول ہیں، ان کے علاوہ بھی معاشرتی ادارے کے تمام ارکان کے الگ الگ حقوق فرائض بیان کیے، جیسے کہ بیوی کے شوہر پہ حقوق، شوہر کے بیوی پہ حقوق، بیٹے کے باپ پہ حقوق، باپ کے بیٹے پہ حقوق، معاشرے کے جو افراد ہوتے ہیں پڑوسی کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، اس طرح سے ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے تاکہ معاشرے کا مقصد مکمل طور سے عملی زندگی میں آئے اور معاشرے اور امن معاشرہ وجود میں رہے۔ پھر معیشت یہ اسی مادی اقتضا کی میں سے ایک ہے۔ ابن ابتدائی آفرینش سے روٹی کے مسئلے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس مادی مسئلے کو ہر مذہب نے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی تکمیل اسلام نے کی۔ اسلام نے بہت سی شرعی پابندیاں عائد کی، جیسے سود، جوا، اکناز، کم ناپ تول وغیرہ۔ شرعی پابندیوں کے علاوہ اغنیاء کی اموال میں سائل اور محرومین کا حق ہے۔ سائل و محروم کو یہ حق دو طریقے سے ادا کیا جاتا ہے:
ایک لازمی طریقہ اور دوسرا طوعی طریقہ ہے۔ لازمی سے مراد زکوٰۃ ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ طوعی یہ ہے کہ صاحب دولت اپنی مرضی سے غربا کی کفالت کے لیے جتنا چاہے خرچ کر لے۔ سیاست اور قانون، مادی اقتصاد میں سے سیاست اور قانون کو بھی ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سیاست انسانی فطری مادی اقتصاد کا ایک اہم جزو یہ معاشرتی زندگی کی حد ہے۔ جب معاشرتی زندگی میں وسعت پیدا ہوئی تو معاشرے کے بدن سے ریاست کا وجود ہوا۔ مذاہب عالم کے بانیوں نے اس فطری ادارے کے لیے قوانین مرتب کیے ہیں۔ اسلام نے ریاست کے لیے ایسے قوانین وضع کیے ہیں جن سے عوام اور ریاست کے باعث بہترین رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم میں بھی سیاست اور قوانین کی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ اس پوری عبارت میں سیاست اور قانون سے متعلق ہے کہ سیاست اور قانون یعنی قانون سازی یا قانون پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں مادی اقتصاد کی کا ایک جز ہے۔ اس میں بھی مذہب کی رہنمائی ہے اور مذہب کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ان پر بھی عمل کیا جائے، مذہب کی روشنی میں ان کو بھی حل کیا جائے۔ سیاست اور قانون کو بھی مذاہب کی روشنی میں ہی چلایا جائے، یہ مذہب کا مقصد ہے۔ مذہب کا دوسرا مقصد فطری اقتضاد کے علاوہ مذہب کی جو دوسرا مقصد ہوتا ہے وہ ہے عقل کی رہنمائی۔ مذہب کی دوسری غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کی عقلی رہنمائی کی جائے۔ انسان کی عقل کوتاہ اور ناقص ہے۔ اگر انسان کو اپنی عقل سے زندگی کی تمام گتھیاں سلجھانی پڑتی تو عقل کے نقص کی وجہ سے انسان قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا۔ مذہب نے انسان کے عقل کی رہنمائی کے لیے آئلی، عمرانی، سیاسی، اقتصادی اصول وضع کیے ہیں تاکہ انسان ان اصول کی روشنی میں زندگی کے ہر قسم کے مسائل حل کر سکے۔ اگر انسان کے سامنے وہ اصول نہ ہوتے تو وہ ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں جا گرتا۔ اسلام نے عقل و فہم سے کام لینے کی بہت تاکید کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس بات کو کہیں حکمت، کہیں لب، کہیں شعور، کہیں تدبر، کہیں تفکر اور کہیں بصیرت سے تعبیر کیا ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ مذہب کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ عقل کی رہنمائی کی جائے۔ انسانی عقل چونکہ ایک محدود ہوتی ہے، اس کا ایک خاص دائرہ ہے، اس لیے اگر عقل کو ہی کافی سمجھ لیا جائے تو زندگی کی بہت سی تمام گتھیاں ہوتی ہیں جو عقل سے حل نہیں ہوتی۔ عقل ناقص ہے اور زندگی کے مسائل لامحدود ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مذہب انسان کی رہنمائی کرتا، انسان کے عقل کو راستہ دکھاتا۔ اس لیے مذاہب میں جو زندگی کے دیگر شعبے ہیں، آئلی، عمرانی، سیاسی، اقتصادی، یہ عدل، ان تمام چیزوں سے میں جو ہے مذہب رہنمائی کرتا ہے انسانی عقل کی، کہ اسی پہ چلنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں عقل کا استعمال کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کی، کہیں کہا گیا کہ حکمت اختیار کو، کہیں ان لوگوں کو اولو الالباب کہا گیا، عقل مند، کہیں شعور کا لفظ استعمال کیا، کہیں تدبر، کہیں تفکر اور کہیں بصیرت سے تعبیر کیا گیا۔ تیسرا مقصد مذہب کا حیات بعد الموت کی اطلاع، مرنے کے بعد کی زندگی اس کی اطلاع دیں۔ حیات بعد الموت کی اطلاع دین کے اغراض میں سے ایک اہم غرض ہے۔ حیات بعد الموت کا تصور انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کی اطلاع وہی شخص دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہو۔ جزا، سزا اور حیات بعد الموت کا علم سوائے مذہب کے کہیں اور سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کی عقل اس قدر دور کے نتائج کو بھانپ نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی انبیاء علیہ السلام کی معرفت وحی کے ذریعے جزا سزا کا قانون لوگوں کو بتایا، اور جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ مستوجب سزا ٹھہریں گے، اور جو اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے وہ انعاموں کے وارث ہوں گے۔ اس پوری بات میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتلانا یہ مذہب کا کام ہے، مذہب کا اہم مقصد ہے، کیونکہ مذہب کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس بات کو بتائے کہ مرنے کے بعد سے زندگی شروع ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، انسان دوبارہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا، جزا سزا ہوگی نہیں ہوگی، اس بارے میں صرف مذہب رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ آج کے سبق میں سب سے پہلے پڑھا کہ دین اور مذہب کی غرض و غایت کیا ہے، کون کون سی ہیں۔
سب سے پہلے ہم نے پڑھا فطری اقتضاءات کی تکمیل کی، دین کی غرض و قواعد میں سب سے پہلے فطری اقتضاء کی تکمیل. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ فطری اقتضاء کی دو قسم، روحانی اقتضاء، مادی اقتضاء. پھر یہ پڑھا کہ مادی اقتضاء میں کون کون سی چیزیں آتی، خاندان، معاشرت، معیشت، سیاست اور قانون. پھر یہ پڑھا عقل کی رہنمائی، یہ دوسری قسم فطری اقتضاء کی دوسری قسم، یہ اس کی دین و مذہب کی غرض و قواعد کی دوسرا مقصد ہے عقل کی رہنمائی. پھر تیسرا مقصد ہے حیات بعد